پیران پیر حضور غوث اعظم مستغل شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تو نام ہی مبارک کرامت ہے۔ جب لوگ آپ کا نام لیا کرتے تھے تو لوگوں کے اندر ایک تھر تھراہٹ کبھی بند جاتی تھی، اور آپ کے مرید جب آپ کو یاد کرتے تھے، آپ کا نام لیتے تھے، تو ان کے بگڑے ہوئے کام سنور جاتے ہیں۔ تو آپ کا تو نام ہی مبارک کرامت ہے۔ ویسے حضور غوث اعظم کی کافی ساری کرامتیں ہیں، لیکن ان میں سے ہم کچھ 5 کرامتیں، عظیم کرامتیں بتائیں گے آج۔ تو ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہنا، چینل پہ نہ ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو بھی لائک کر دینا۔ تو ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مدرسے کے اندر اجتماع میں بیان فرما رہے تھے کہ چھت پر سے ایک دم سانپ آپ پر گرا۔ سامعین میں بھگدڑ مچ گئی، ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا، مگر حضور غوث اعظم اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلے۔ سانپ آپ کے کپڑوں میں گھس گیا اور تمام جسم مبارک سے لپٹتا ہوا غریبان شریف سے باہر نکلا اور گردن مبارک پر لپٹ گیا، مگر قربان جائیے میرے مرشد شہنشاہ بغداد پر کہ ذرہ برابر نہ گھبرائے، اور اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو کسی چیز سے نہ گھبرائے، صرف اللہ سے گھبراتا ہے۔ تو آپ بالکل بھی ذرہ برابر بھی نہیں گھبرائے اور بیان جاری رکھا، آپ نے بیان بند نہیں کیا۔ اب سانپ زمین پر آ گیا اور دم پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور کچھ کہہ کر چلا گیا۔ لوگ جب جمع ہوئے، پھر اس کے بعد جب سانپ چلے گیا تو لوگ آئے، پھر لوگ جمع ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور سانپ نے کیا بتایا تھا، کیا بات کی تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، سانپ نے کہا تھا کہ میں نے بہت سارے اولیاء کو آزمایا ہے، مگر آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک مرتبہ اور شیطان کے آپ پر خطرناک وار۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، ایک بار میں کسی جنگل کی طرف نکل گیا اور کئی روز تک وہاں پڑا رہا، کھانے پینے کو کچھ بھی نہ ہوتا، مجھ پر پیاس کا سخت لبا تھا۔ ایسے میں میرے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا، اس میں سے کچھ بارش کے قطرے گرے جنہیں میں نے پی لیا۔ اس کے بعد بادل ایک نورانی صورت ظاہر ہوئی جس سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے، اور ایک آواز گونجنے لگی کہ اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، میں نے تمام حرام چیزیں تیرے لیے حلال کر دی۔ میں نے پڑھا ایک دم، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دم پڑھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو ایک دم سے روشنی ختم ہو گئی اور اس نے دھوئیں کا روپ اختیار کر لیا، اور آواز آئی، اے عبد القادر، اس سے قبل میں 70 اولیاء کو گمراہ کر چکا ہوں، اللہ اسی طرح میں 70 اور 70 سے بھی زیادہ اولیاء اللہ کو گمراہ کر چکا ہوں، مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے مردود، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ پر شیطان کے بہت سارے عملے۔ حضور غوث اعظم دستغیر الشیخ سید ابو محمد عبد القادر جیلانی اور اہل محبت کی نصیحت کے لیے فرماتے ہیں، جن دنوں شب و روز جنگل میں رہا کرتا تھا، شیاطین خوفناک شکلوں میں فوج در فوج طرح طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر مجھ پر حملہ آور ہوتے اور مجھ پر آگ برساتے۔ میں اللہ کی مدد سے ان کے پیچھے دوڑتا تو وہاں منتشر ہو کر بھاگ جاتے۔ کبھی کوئی شیطان اکیلا آ کر مجھے طرح طرح سے ڈراتا، دھمکاتا اور کہتا، یہاں سے چلے جاؤ۔ میں اس کو زوردار تماچا مارتا اور تو وہ بھاگنے لگتا، پھر میں پڑتا تو وہ جل جاتا۔ غیبی ہاتھ۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک بار نہایت خوفناک صورت والا شخص جس کے پاس سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے آ کر میرے پاس کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں ابلیس ہوں اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے اور میرے چیلوں کو دھوکہ دیا ہے۔ میں نے کہا، دفع ہو۔ اس نے انکار کیا۔ اتنے میں غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس سے اس کے سر پر ایسی زوردار ضرب لگائی کہ وہ زمین میں دھس گیا، مگر پھر اس نے آگ کا شعلہ ہاتھ میں لے کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں ایک نقاب پوش صاحب گھوڑے پر سوار تشریف لائے اور انہوں نے مجھے تلوار دی۔ یہ دیکھ کر شیطان بھاگ کھڑا ہوا، زمین میں سے چن چن کر ٹکڑے کھانا۔ غوث پاک کی زمین سے چن کے ٹکڑے کھانے کی کرامت۔ سرکار بغداد حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، میں شہر میں کھانے کے ارادے سے گرے پڑے ٹکڑے یا جنگل کی کوئی گھاس یا پتی اٹھانا چاہتا، اور جب دیکھتا کہ دوسرے فقراء بھی اسی کی تلاش میں ہیں تو میں اپنے اسلامی بھائیوں پر ایثار کر دیتا، یعنی ان پر لٹا دیتا اور
نہ اٹھاتا بلکہ یوں ہی چھوڑ دیتا تاکہ وہ اٹھا کر لے جائیں اور خود بھوکا رہتا۔ جب بھوک کے سبب کمزوری حد سے بڑی اور قریب الموت ہو گیا تو میں نے پھول والے بازار سے ایک کھانے کی چیز جو زمین پر پڑی تھی اٹھائی اور کونے میں جا کر اسے کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک عظیم نوجوان آیا۔ اس کے پاس تازہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت تھا۔ وہ بیٹھ کر کھانے لگا۔ اس کو دیکھ کر میری کھانے کی خواہش ایک دم شدت اختیار کر گئی۔ جب وہ اپنے کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا تو بھوک کی بےتابی کی وجہ سے بے اختیار جی چاہتا کہ میں منہ کھول دوں تاکہ وہ میرے منہ میں بھی لقمہ ڈال دے۔ آخر میں نے اپنے نفس کو ڈانٹا کہ بے صبر مت کر، اللہ میرے ساتھ ہے، چاہے موت آ جائے مگر میں اس نوجوان سے مانگ کر ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ یکایک وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، بھائی آ جائیے، آپ بھی کھانے میں شریک ہو جائیے۔ میں نے انکار کر دیا۔ اس نے اصرار کیا۔ میرے نفس نے مجھے کھانے کے لیے بہت ابھارا لیکن میں نے پھر بھی انکار ہی کیا، مگر اس نوجوان کے پہم اصرار میں میں نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا۔ اس نے مجھ سے یہ پوچھا، آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا، جیلان کا۔ میں بھی جیلان ہی کا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے، آپ مشہور جاہد حضرت سید ابو عبداللہ سومئی نواس عبدالقادر کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا، وہ تو میں ہی ہوں۔ یہ سن کر وہ بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں بغداد آنے لگا تو آپ کی امی جان نے آپ کو دینے کے لیے مجھے 8 سونے کی اشرفیاں دی تھیں۔ میں یہاں بغداد آ کر تلاشتا رہا مگر آپ کا کسی نے پتہ نہ دیا، یہاں تک کہ میری اپنی تمام رقم خرچ ہو گئی۔ 3 دن تک مجھے کھانے کو کچھ نہ ملا۔ میں جب بھوک سے نڈھال ہو گیا اور میری جان پر بن گئی تو میں نے آپ کی امانت میں سے یہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت خرید لیا۔ حضور آپ بھی بخوشی اسے تناول فرمائیے، یہ آپ ہی کا مال ہے۔ پہلے آپ میرے مہمان تھے اور اب میں آپ کا مہمان ہوں۔ بقیہ رقم پیش کرتے ہوئے بولا،